انجیر ایک پھل ہے جو تازہ اور خشک دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوش ذائقہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اسے بنی نوع انسان کے لیے بہترین پھل قرار دیا گیا ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے یہ ایک نعمت ہے اور اس پھل کا ذکر جو ہے وہ قدیم رومی اور یونانی کتب میں بھی ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی، اور آج ہم انجیر کے فوائد، اس کے مزاج، اس کا طریقہ استعمال اور اس میں پائے جانے والے جو قدرتی اجزاء ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ انجیر کا جو مزاج ہے یہ خشک گرم ہے۔ یہ انسانی جسم میں تیزابیت کو خارج کرتی ہے اور سالے صفرا کی پیدائش یعنی حرارت کی پیدائش کو بڑھاتی ہے، یعنی جگر میں تحریک لاتی ہے، جگر کو طاقتور بناتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اب آتا ہے جی اس کی مقدار خوراک 3 گرام سے لے کر 7 گرام تک جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہمیں اس کے مزاج کا بھی علم ہو گیا اور اس کے افعال کا بھی علم ہو گیا۔ تو جب مزاج کا علم ہو گیا تو تب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انجیر کو ہم نے کب استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آگے جا کر ہم انشاءاللہ اس کی افادیت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو انجیر کے اندر بے شمار غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، زنک ہے، آئرن ہے، فولک ایسڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامن اے، بی، سی اور ڈی بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ماہرین غذائیت نے اس کا جو تجزیہ کیا ہے ان کے تجزیے کے مطابق 100 گرام انجیر میں جو مادے پائے جاتے ہیں ان میں 3.1 گرام پروٹین پائی جاتی ہے، 53 گرام ترش مٹھاس پائی جاتی ہے اور 239 کیلوریز پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 12 گرام فائبر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہترین قبض کشا بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 1.2 گرام فیٹ اور 35 گرام اس میں جناب کاربوہائیڈریٹ پایا جاتا ہے، یعنی رطوبت پائی جاتی ہے۔ یہ ماہرین غذائیت نے جو اس کا تجزیہ کیا اس کے مطابق۔ اگر طب کی بات کریں تو طب کے مطابق اس کا مزاج عضلاتی غدے یعنی خشک گرم مقرر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قلب و عضلات کی ورم اور سوزش کو دور کرتی ہے، تیزابیت کا اخراج کرتی ہے، یعنی متعفن سودا جو جسم میں رک کر امراض کا سبب بن رہا ہوتا ہے اس کو خارج کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بادی بواسیر میں جس میں مسیں بن جاتے ہیں بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ السر کا بہترین علاج ہے، مسوں کو ختم کر دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پروٹین اس میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، اس لیے ایسے افراد جو کہ جم کرتے ہیں یا باڈی بلڈر ہیں ان کے لیے یہ قدرتی پروٹین کا وافر ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس میں کیلشیم اور آئرن، پروٹین، فیٹس بھی پائے جاتے ہیں تو یہ حاملہ خواتین کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کو صرف حمل کے پہلے 2 ماہ میں ہی استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کا استعمال روک دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی پایا جاتا ہے اور یہ تیزابیت کا اخراج کرتی ہے، حرارت کو پیدا کرتی ہے، اس لیے ایسی خواتین جن کا مزاج خشک سرد ہو اور وہ بچوں کو دودھ پلانے والی ہوں اور دودھ کی قلت ہو، ٹھیک ہے، یا ایسی خواتین جن کے پستان سکڑ گئے ہوں، چھوٹے ہو گئے ہوں، ان کے لیے انجیر جو ہے ایک بہترین پھل ہے۔ 3 سے 5 تک انجیر جو ہے وہ بھگو کر یا ایسے ہی اگر استعمال کیا جائے تو نہ صرف پستان، بریسٹ جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے دودھ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ پیٹ بھر کر اس کو غذا جو ہے وہ مل جایا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے چلیں۔ اس کے افعال کے حوالے سے یہ دافع قبض ہے، دافع کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ کو کم کرتی ہے، ٹرائی گلیسرائڈ کو کم کرتی ہے۔
یہ جو ساری چیزیں ہیں، کولیسٹرول ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، کریٹینین ہو گیا، ٹرائیگلیسرائڈ ہو گئے، یہ خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے منجمد ہو کر جسم میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گردوں کو فیل کر دیتے ہیں، دل کے امراض کا سبب بنتے ہیں، جوڑوں کے دردوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب انجیر چونکہ ایک طرف تیزابیت کا اخراج کرتی ہے اور دوسری طرف جگر کو تیز کرتی ہے، حرارت کی پیدائش شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے امراض جس میں کولیسٹرول ہو گیا، ٹرائیگلیسرائڈ ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، کریٹینین ہو گیا، یوریا ہو گیا، ان کو کم کر کے دل کے امراض سے بچاتی ہے، گردوں کو فیل ہونے سے بچاتی ہے، اور فیٹی لیور میں بے حد مفید ہونے کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے دردوں میں بھی بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ خون کے گاڑھے پن کو دور کرتی ہے کیونکہ تیزابیت کا اخراج کرتی ہے، سودا کو خارج کرتی ہے اور حرارت کی پیدائش بڑھاتی ہے۔ تو جیسے ہی خون سے تیزابیت کم ہوگی اور حرارت بڑھے گی تو گاڑھا خون جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل پر جو دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، انجیر میں جو موجود منرلز ہیں، جو وٹامن ہیں، جو فائدہ کرنے والے اجزاء ہیں، یہ جو ہے مرد و خواتین کے جنسی امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں، بانجھ پن کو دور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سالے ترشی میں جو حرارت پیدا کر کے سپرمز کی پیدائش کو بھی بڑھاتے ہیں۔ تو ایسے نوجوان جوڑے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں، ان کو انجیر کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اچھا، انجیر جو ہے یہ مردانہ قوت کے لیے بے حد مفید غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، جس میں بہت زیادہ طاقت، قوت اور انرجی پائی جاتی ہے۔ جنسی قوت کو دور کرنے کے لیے اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ خشک انجیر لے لیں اور ایک انجیر کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ 4 ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد انجیر کو جو ہے شہد میں ملا دیں اور 15 دن کے لیے اس کو کسی صاف محفوظ جگہ پر ڈھک کر رکھ دیں۔ 15 دن کے بعد آپ نے 8 انجیر کے ٹکڑے، یعنی 2 انجیر، کیونکہ ہر انجیر کے آپ نے 4 ٹکڑے کیے ہیں، تو 8 ٹکڑے آپ صبح اور شام کھایا کریں، تو مردوں میں بے انتہا جنسی قوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انجیر میں جو ہے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، تو ایسے افراد جو غذائی قلت کا شکار ہوں ان کے لیے انجیر ایک بہترین غذا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے لازمی طور پر اپنے گھر میں رکھنا چاہیے کہ غذائی قلت کے دنوں میں آپ اس سے غذا کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے نوجوان جو کہ گیس، قبض کی وجہ سے فیٹی لیور کا شکار ہوں، ان کے لیے انجیر بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ جوڑوں کے دردوں والے مریض بھی اس کو لازمی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین حمل کے پہلے 2 ماہ میں اس کو استعمال کر کے فولک ایسڈ، ہیموگلوبین اور کیلشیم کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے نوجوان جو کہ احتلام کے عارضے میں مبتلا ہوں، وہ 3 سے 5 انجیر جو ہے صبح شام استعمال کریں تو احتلام کا عارضہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ایسے نوجوان جو کہ جنسی کمزوری کا شکار ہوں، جن کے سپرمز کم ہوں، مادہ منی کم بنتا ہو، تیزابیت کی زیادتی ہو، لیب رپورٹ میں RBC زیادہ آتے ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسے نوجوانوں کو بھی انجیر لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ نوجوانوں کے ان تمام عوارضات کا بہترین علاج ہے۔